سوال یہ نہیں ہے کہ بی ایل اے دہشت گرد ہے یا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مہرنگ بلوچ جو ہے کیا سوال لے کے اسلام آباد آئی ہیں اور وہ کیا مطالبات کر رہی ہیں۔ سوال تو یہ کرنے چاہیے کہ بھائی جان آپ بلوچستان سے یہاں تک آئی ہیں، کیا آپ کو پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے اور کیا مصیبت ہیں۔ یہ سوالات میڈیا کو پوچھنے چاہیے، اور میڈیا یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ مائک گھسا گھسا کے کہ بھائی جان بی ایل اے دہشت گرد ہے، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں ہے کرتے ہیں۔ تو بھائی جان بی ایل اے کی جو ہے وہ مذمت کرنا ہے، ان کے ساتھ آپریشن کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہو نا، اس میں تو کوئی آپ کو کوئی روک رہا ہے تو بتاؤ کہ بھائی جان کیوں کر رہے ہو۔ آپ کو کوئی وہ مہرنگ بلوچ آپ کو نہیں کہہ رہی ہے کہ بھائی بی ایل اے کے خلاف آپریشن بند کر دو، یا اور تنظیمیں ہیں جو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی ہے یا تحریک طالبان جو بھی ہے ان کے کہ بھائی جان ان کے خلاف جو ہے نا آپریشن آپ لوگ کیوں کر رہے ہو۔ اس لیے تو وہ نہیں آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارے بھائی غائب ہیں، نامعلوم ہو چکے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر ہر دوسرے گھر کے اندر ایک بندہ مست شدہ جو ہے لاش ہمیں ملتی ہے، ہمارے بھائی اغوا ہے، ہمارے شوہر اغوا ہے، ہمارے اور بھی لوگ جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے ابو، یہ ساری چیزیں گھر کے کرتا درتا سارے، تو تقریباً 18,000 کے قریب یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جان وہاں پہ لوگ نامعلوم ہو چکے ہیں۔ تو بھائی جان زمین کھا گئی یا آسمان کھا گئی، تو نامعلوم جو ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ کوئی اس وقت کوئی جنگ چل رہی ہے کسی کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ یا ہمارے اسرائیل کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، تو بھائی جنگ کے اندر بمباری کے اندر یا کسی اور مسئلے کے اندر سارے غائب ہو گئے۔ تو یہ اس وقت امن سکون شانتی ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اگر ایک تنکا بھی غائب ہوتا ہے، کسی کا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی غائب ہوتی ہے، تو ریاست اس کی ذمہ دار ہے۔ ریاست اسی چیز کا تحفظ ہمیں دیتی ہے آئین کے اندر کہ بھائی جان ہمارے مال جان کا جو ہے نا تحفظ، تن من دھن تمام چیزوں کا تحفظ جو ہے نا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ ہماری چیزیں گم ہو جاتی ہیں، ہم نامعلوم ہو جاتے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہم پہ آتا ہے، تو ریاست ذمہ دار ہے۔ ریاست سے سوال کرنا ہر کسی کا حق ہے، آئینی دائرے کے اندر ایک سوال کرنا حق بنتا ہے، اور وہ سوال لے کے ہماری بہن مہرنگ بلوچ جو ہے اسلام آباد کے ایوانوں سے پوچھنے کے لیے آئی ہے کہ بھائی جان یہ کیا چکر چل رہا ہے ادھر، پچھلے 76 سالوں سے چکر کیا چل رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو وہ ان بیچاروں کو جو ہے سوال یہ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے ان کے مسائل بیٹھ کے آپ حل کریں یا نہ کریں۔ تو آپ حل کرتے کب ہو؟ آپ حل کریں یا نہ کریں، ان کو بٹھا کے وہ چیزیں پوچھنی چاہیے، بڑے پیار محبت امن شانتی سکون سے ان کی مہمان نوازی کا تو کوئی مجھے تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلوچ قوم کی یا پختون قوم کی جو ہے نا مہمان نوازی کے لیے، تو وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو ان کو اس انداز سے ٹریٹ کرنے کے بجائے جو ہٹ درمی، جو بدماشی اور بے غیرتی، کیونکہ بے غیرتی اس لیے میں کہوں گا کہ وہ عورتیں ہیں، اور عورتوں کے ساتھ جو آپ لوگ حرکتیں کر رہے ہو، رات کو جا کے ان پہ حملہ کرنا، نقاب پوش جا کے حملہ کرتے ہیں، ان کے اسپیکر اٹھاتے ہیں، ان کے ٹینٹ اکھاڑتے ہیں، ان کا اور بدتمیزی کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کوئی مرد حضرات ہیں جو ان کے حفاظت کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ان کو آپ لوگ گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، اور ان کی ویڈیوز موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کس بے دردی کے ساتھ آپ لوگ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو، کبھی تھانوں میں لے جاتے ہو، زد و کوف کرتے ہو، اور یہ چیزیں اب کیا چاہتے ہو یہ کرو گے کہ آپ ڈراؤ گے دھمکاؤ گے اور پھر وہ بلوچستان واپس چلے جائیں گے اور اپنے گھروں میں جا کے آرام سے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے۔ اور خدا کے بندو اس ریاست کے ساتھ ظلم بند کرو، اس ریاست کے ساتھ ظلم بند کرو۔ یہ اگر مہرنگ بلوچ اور اس کے ساتھی واپس اگر خالی ہاتھ بلوچستان چلے جاتی ہیں، تو بلوچستان کا ہر بچہ آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ جو مطالبات ان کے جو سوچ ہیں، جو آپ کے ریاست کے سے ناراض لوگ ہیں جو اس وقت بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ چلے گئے ہیں، ان کا اسٹانس کامیاب ہو جائے گا، اور جو ریاست پاکستان کا جو اسٹانس ہے وہ ریت ہو جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ تو خدا کے بندوں ان کو بٹھا کے بات کر کے ان کے مسائل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا مسائل ان کے حل کرنے کی تم لوگ کرتے تو نہیں ہو، مگر ایک جھوٹے آسرا جو آج تک دیتے آ رہے ہو 76 سالوں سے، تو وہ کم از کم دے کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ان کے لیے کرتے۔ تو آپ لوگ تو ایسے مطلب کہ چڑھ گئے ان کے اوپر کہ ظلم کر رہے ہو، اور یہ گھر میں مطلب کہ وہ
بلوچستان سے پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، مگر وہ اس وقت اسلام آباد کے مہمان ہیں، اور تم لوگ مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، اور ویسے بھی بدنام ہے اس علاقے اسلام آباد اور ارد گرد کا جو علاقہ ہے، جتنا جو ہمارا بڑا علاقہ پنجاب کہتے ہیں، اس کے لیے تو سارے پاکستان کے لیے مصیبت بنا ہوا عام پنجابی بیچارہ فضول میں رلتا ہے۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پنجابی مزدوروں کو مارنے کے لیے آپ مذمت کرتے ہو، اچھا آپ ان کے بھائی بیٹے بہنوں کو سب کو اٹھا کے مارو، سیدھا اسٹریٹ گولیاں مارو روڈوں کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر جہاں پہ دہشت گرد قرار دے کے ملک کے دشمن قرار دے کے آپ ان کو اسٹریٹ فائر کر کے مار بھی دو، کوئی عدالت نہیں، کوئی کیس نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ لوگ اس طرح حرکتیں کرو، اور آپ چاہتے ہو کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ پریشان ہے، مجبوری میں ہے، وہ وہی حرکتیں کوئی بھی بندہ ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنا ٹارگٹ دیکھے گا، جو اس کو اچیو ہوتا ہے اس ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا، اور یہ ظلم ہے کیونکہ کسی کی وجہ سے اگر پنجابی بلوچستان میں مرتا ہے، یا پنجابی کے پی کے میں مرتا ہے، یا پنجابی افغانستان میں مرتا ہے، تو وہ بیچارہ عام پنجابی کی کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عام ابھی یہاں پہ ہمارے گلگت بلتستان کے اندر یہ روڈ کے اوپر بڑے حادثات ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ ایک جو ہے نا فرقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک فرقے کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہ بیچارے جو عام لوگ ہیں ان کا کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، مگر وہ ٹارگٹ بیچارے عام غریب آدمی ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی تو یہاں پہ اپنے دل پہ ستم کھا رہے ہیں، تو اسی لیے درد ہمیں بھی ہوتا ہے، وہی درد ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تو خدا کے بندو، گلگت بلتستان ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی کے فاٹا کے علاقے ہوں، جتنے بھی ہو، ان کے مسائل حل کرو، نہیں کر سکتے ہو تو ان کو بٹھا کے یہ کہو کہ بھائی ہماری یہ مجبوریاں ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اور بھی مسائل نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا یہ چیزیں کر سکیں، تو کچھ نہ کچھ معاملات آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ سیدھا سیدھا جو ہے نا بدماشیوں پہ اتر آتے ہو، اور بندوقیں لے کے سیدھا تان کے کھڑے ہو جاتے ہو، تو بھائی بندوقیں جو ہے نا صرف آپ لوگ کے پاس نہیں ہوتی ہے، وہ اگر آپ لوگ حرکتیں اسی طرح کرو گے تو یہ جو 40 سال سے افغانستان کے اندر آپ کو حالت ہے، 20 سال کی جنگ لڑ چکا ہے امریکہ، جسے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بہادر، وہ آ کے یہاں پہ 20 سال ان پتھروں میں اپنا سر رگڑ رگڑ کے راتوں رات یہاں سے چھپ کے بھاگ گیا۔ اس کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ موجود تھا، ہوائی سے لے کے زمینی تک ہر چیز اس نے استعمال کی، مگر تحریک طالبان جو افغانستان ہے، انہوں نے اپنی دھرتی کے لیے اتنی جانیں دی، اتنی قربانیاں دی، مطلب آپ گوریلا جنگ کے اندر کیا کون سی فوج، کون سی دنیا کی ایسی فوج آپ لوگ نے پیدا کی ہے کہ جو ایک گوریلا اگر جنگ کوئی شروع کر دے تو آپ لوگ جیت سکتے ہو؟ کسی کا باپ نہیں جیت سکتا گوریلا جنگ۔ افغانستان کے اندر گوریلا جنگ ہوئی، اور دنیا کا سپر پاور طاقت امریکہ یہاں سے رسوا ہو کے واپس چلا گیا۔ تو آپ لوگ یہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی بندہ، چاہے سیاسی طور پہ، فوجی طور پہ، عدالتی طور پہ، اگر آپ لوگ دہشت گردی کرتے ہو تو کبھی بھی آپ لوگ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ اس دنیا کا اصول ہے کہ محبت سے جنگیں جیتی جا سکتی ہے، پیار سے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک، یا آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اینکرز یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر، ہر جنگ کا جو ہے نا آخرت یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں، ہر جنگ کا تو ٹیبل ٹاکس کرو نا، تم لوگ مر گئے ہو، ٹیبل ٹاکس کرو، بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرو، ڈائیلاگ کرو، بدماشی سے، بندوق سے نہیں۔ جب آپ کرو گے تو اس ریاست پاکستان کے جو جتنے بھی ستون ہیں، جتنے بھی یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اگر آپ لوگ اعتماد میں لیتے ہو، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتے ہو، تو پھر تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان آگے کی طرف ترقی کرتا رہے گا۔ یہ کیا ڈرامہ تمہارا باپ کا پاکستان ہے، ہمارا نہیں ہے یہ پاکستان۔ ہمارے ٹیکسوں سے تم لوگ سارے تنخواہیں لیتے ہو، اور یہ گورنمنٹ میں جتنے بھی ملازم ہیں، چاہے کوئی بھی ہو اے ٹو زی، تمہارا باپ کا پاکستان ہے۔ ہمارے ٹیکسوں سے، عام عوام کے ٹیکسوں سے، پیسوں سے، ہم سے یہ ماچس کے ڈبیا کے اوپر بھی تم لوگ ٹیکس لیتے ہو، چائے کی پتی کے اوپر ٹیکس لیتے ہو، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ یہ ان ٹیکسوں کے پیسوں سے جمع کر کے تمہاری تنخواہیں، تمہارے پینشن، تمہاری گاڑیاں، ویگو ڈالے، سب کچھ اسی پہ چلتے ہیں، اور پھر ہم پہ ہمارے سینوں پہ چڑھ کے تم لوگ ناچتے ہو۔ اور خدا کے بندو، پاکستان کا درد ہے، یہ سندھ ہے، اس کے اندر بھی دیکھو تمہارے انٹیلیجنس ادارے ہیں، سارا معاملہ سندھ کے اندر خراب ہے، بلوچستان کے اندر پورا خراب ہے، فاٹا کے اندر پورا، اوپر وزیرستان کے اندر، وہ پورا افغانستان کی پٹی کے اندر ایک الگ کہانی چل رہی ہے، گلگت بلتستان میں ایک عجیب مصیبت بنا ہوا ہے۔ مطلب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟
یا تو یہ ایک سیدھا سیدھا کہو کہ بھائی جان یہ مسئلہ ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ ہو جائے اس طرح، تو ہم لوگ بھی اسی راستے پہ چلیں۔ اب آپ لوگ کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک کسی کو غدار قرار دیتے ہو، کسی کو وفادار قرار دیتے ہو، کبھی کسی کو لاتے ہو بہت اچھا ہے اس کے ساتھ چلو، پھر جب لوگ وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیتے ہو، ایک نیا بندہ اکھاڑ کے لے کے آتے ہو، یا پرانا بندہ اٹھا کے بھائی اب یہ صاف ستھرا ہو گیا۔ مطلب تم لوگ کیا چاہتے ہو اس پاکستان کے ساتھ، اس پاکستان اس ریاست کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ ریاست بنا ہے، تو اس ریاست کے ساتھ تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یا تو یہ ہمیں بتاؤ کہ یار ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی اللہ پہ اعتبار نہیں ہے، رسول کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے، کلمے کا تو ہم جانتے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہو کہ ہم بھی اپنا ایک راستہ لے لیں کہ بھائی جان جو اس سے کلمے کے نام پہ یہ جو ملک بنا تھا اس کے مطابق ہم نے چلانا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سارے کے سارے کلمہ گو ہے، مسلمان ہیں، ہمیں تو کچھ حرکتیں ساری کے ساری کوئی مسلمانوں والی کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس ذرا برابر رحم نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اس جنگ کے اندر بھی ایک رحم کا جو ہے نا پہلو رکھا گیا ہے۔ تم لوگ امن کے اندر کوئی رحم کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہی پاکستانی، بلوچ پاکستانی، پختون پاکستانی، پنجابی پاکستانی، سندھی پاکستانی، چلو ہم یہ تک کہتے ہیں کشمیری پاکستانی، گلگت بلتستانی پاکستانی، یار کم از کم ایک لیول کے اوپر سب کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ سب کے لیے امن شانتی ڈیولپمنٹ کے کام اور سارا معاملہ خوش کس طرح ہو سکتے ہیں یہ عوام، اس کے لیے کرو۔ کوئی بندہ کوئی مجبوری میں آ جاتا ہے، اس کے منہ پہ گلے پہ چڑھ جاتے ہو، کسی آفس میں بندہ چلا جاتا ہے غریب آدمی، کوئی مسئلہ لے کے گورنمنٹ کے دفتروں میں، تم لوگ کوئی سنتے ہی نہیں ہو، کوئی بیمار ہاسپٹل جاتا ہے تو کوئی سنتے نہیں ہو۔ مطلب کہ کیا چاہتے کیا ہو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ صرف تمہارا علاج ہو، تمہارے لیے پروٹوکول ہو، تمہارے لیے جزیرے ہو، سب کچھ ہو، مطلب عام عوام کے لیے 25 کروڑ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، کیا ہے؟ وہ دور چلا گیا۔ خدا کے بندو، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اگر یہ پاکستان تمہارے اکیلے کا ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ پاکستان میرا ہے تو پھر تمہارا بھی ہے، اگر صرف میرا نہیں ہے تو یہ تمہارا بھی پاکستان نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ کیونکہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ لوگ یہ برائی کی طرف دھکیل رہے ہو، اس ملک کو برائی کی طرف۔ میرے خیال سے آپ لوگ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ بھائی ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ لوگ کسی طریقے سے اچھا نہیں کر رہے ہو، کسی طریقے سے اچھا نہیں کرو۔ تمہارے ذہنوں میں بھوسا بھرا ہوا ہے، بھوسا، پوری قوم ایک طرف، تم لوگ ایک طرف، ٹھیک ہے نا؟ تو کب تک؟ یہ ترکی کے اندر بھی مسئلہ مسائل ہوئے تھے تو لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، یہ یاد رکھو۔ ان کی بھی اپنی فوج تھی، اسلامی فوج تھی، کلمہ گو تھی، وہ بھی کیا کہتے ہیں امام مہدی کی فوج میں وہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم بھی امام مہدی کی فوج میں اس وقت ہوں گے جو دجال کے ساتھ لڑی جائے گی۔ تو یہی دعوے آپ کے دعوے ان کے پاس بھی تھے، مگر عوام جب بیدار ہوتی ہے تو پھر ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ جاتی ہے، تو وہ ٹینکوں کے آگے لیٹے۔ آج کیا حالت ہے دیکھو، آج ترکی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ سب کچھ چھوڑ دو یار، سب کچھ چھوڑ دو، آپ کا انڈیا چھوڑ دو، آپ کا بنگلہ دیش چھوڑ دو، آپ سے جو ہمارا حصہ تھا وہ چھوڑ دو یار۔ یہ افغانستان جو ہے، آپ لوگ، ہمیں شرم آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ان کا 4 روپے کا، یعنی کہ ان کا 1 روپیہ اور پاکستانی 4 روپے، تو اس بات سے بھی کم از کم پوری دنیا سے کوئی ایسی جگہ تم لوگ نے نہیں چھوڑی جہاں سے بھیک مانگ مانگ کے جو ہے نا پیسے نہیں لاتے ہو، اور وہ پھر لا کے کیا کرتے ہو؟ وہاں پہ لگاتے ہو، ملک پہ لگاتے ہو نہیں۔ اور پھر تم لوگ یہ جو آخری میں ایک بات میں یہ کہوں گا کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ غدار لوگوں کو، لوگ جب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے، یہ فلان کا ایجنٹ ہے، بستان کا ایجنٹ ہے، اور تم لوگ سارے ایجنٹ جنہوں نے پاکستان کا 1958 کے بعد سے جن بندوں نے ان گورنمنٹ اداروں کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر آپ لوگوں نے کام کیا ہے، تنخواہ لیا ہے، پینشن لیا ہے، مر گئے ہو، کھپ گئے ہو قبروں کے اندر جا کے، اور اس کے علاوہ اور تم لوگ جو زندہ ہو، یہ تم سب غدار ہو، اس وجہ سے کہ اگر تم لوگ نے کام کیا ہوتا اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، تم لوگ نے اپنے تنخواہ حلال کی ہوتی تو آج پاکستان ترقی کر چکا ہوتا، بہت آگے نکل چکا ہوتا، کم از کم ہمارے پڑوسی یہ جو دیش ہے ان سے تھوڑا سا ہم لوگ آگے تو کم از کم ہوتے۔ تو اس پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، تو بیڑا غرق کرنے والا دشمن کیا کرے گا؟ دشمن کرے گا بیڑا غرق، پی آئی اے کو تباہ، سب سے پہلے میزائل مارے گا پی آئی اے کو، پھر مارے گا اسٹیل مل کو، پھر مارے گا آپ کے ریلوے کو، پھر مارے گا آپ کے اور بھی تنصیبات کو۔ دشمن یہی کرے گا جنگ میں، اس کو جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تم لوگ نے میزائل مارا ریلوے کو،
تم نے میزائل مارا PIA کو، تم نے میزائل مارا اسٹیل مل کو، تم نے میزائل مارا یہ کھاد انڈسٹری کو، سارا بیڑا غرق کر کے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور تم نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. تم نے مطلب آپ دیکھیں ایک زرعی ملک ہو کے ہم لوگ بھیک مانگتے ہیں جا کے یوکرین سے جو ہے نا ہم لوگ گندم منگاتے ہیں، کبھی روس سے منگاتے ہیں، کبھی یوکرین سے منگاتے ہیں گندم. زرعی ملک 70% لوگ اس پاکستان کے اندر زرعی کام کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جہاں سے اجناس جو ہے ہم پیدا کرتے ہیں. تو تم لوگ نے کیا کیا ہے، ان زمینوں کو بھی میٹ کر کے وہاں پہ بلڈنگوں کا ایک جال بچھا دیا، لوگوں کو ترغیب دیا کہ بناؤ بھائی دبا کے بلڈنگیں، ہمارا سیمنٹ اور سریا استعمال کرو. اور یہ مطلب کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کون غدار ہے؟ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی میزائل کے، بغیر کسی گولہ بارود کے تم نے اداروں کو برباد اور رسوا و تباہ کر دیا. تو وہ کون ہو گیا؟ وہ یعنی کہ تم لوگ تنخواہیں لیتے ہو گورنمنٹ کی، تم لوگ پینشن لیتے ہو گورنمنٹ کی، تو تم لوگ وفادار ہو. تم سب سے بڑے غدار ہو. ہم وفادار ہیں عام عوام، ہمارے پاس ہو یا نہ ہو ہم نے جو ہے نا ٹیکس دینا ہے. ہم صابن خریدے، ہم ماچس خریدے، ہم چائے پتی خریدے، تیل خریدے، ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ کم ہو ہم تو ٹیکس دیتے ہیں، اس ملک کے لیے دیتے ہیں. ہم نہ چاہے بھی تو آپ لوگ لیتے وہ تو الگ بات ہے، مگر دیتے ہیں نا، ہمارا ہی پیسہ جاتا ہے. تو ہم کیسے غدار ہوئے؟ ہم لوگ غدار تو تم لوگ ہوئے جنہوں نے تنخواہیں لی، مرات لی، ویگوز لیے، گاڑے لیے، ڈالے لیے، جزیرے لیے، ہر چیز لیا. مگر اس تمہاری ترقیاں آسمانوں تک، ارب پتی خرب پتی تم لوگ بن گئے. ملک کا بیڑا غرق ہے، ملک رسوا ہے پوری دنیا کے سامنے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو بھائی جان اس چیزوں کو آپ لوگ خیال میں رکھیں. اگر قرضے آپ لے بھی لیتے تو کم از کم یہ بلوچستان کے اندر کوئی ہاسپٹلز بناتے، کوئی ایجوکیشن سسٹم بناتے ان کے لیے. یہ گوادر یعنی کہ آپ سی پیک کا سوچیں، یہ پاکستانیوں تم لوگ سب سوچو، جب تک پنجاب نہیں جاگے گا اس پاکستان کا ترقی نہیں ہو سکتا ہے. تم لوگ لمبے لیٹ کے سو جاتے ہو لسی پی کے تو سارا معاملہ خراب پورے پاکستان میں ہوتا ہے. اکیلے رہ جاؤ گے تو پھر تمہیں پریشانی ہوگی. کل کو تمہاری باری ہے، جس طرح اور لوگ دھرنے دیتے ہیں اپنے حق اور اس کے لیے جنگ لڑتے ہیں نا، جب کم پڑ جائے گی نا چیزیں تو تمہارے بھی بال جو ہے نا نوچے جائیں گے، تمہارا بھی جو ہے نا چمڑا نکالا جائے گا، تمہارا بھی خون پیا جائے گا، تمہارا بھی گوشت نوچا جائے گا. یہ یاد رکھو، یہ تم لوگ بچو گے نہیں، تمہارا بھی انشاءاللہ تعالی نمبر آئے گا. تو ہم لوگ جو ارد گرد کے علاقے پنجاب کے ارد گرد جو ہم لوگ رہتے ہیں، ہمیں درد اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی جان ہمیں سیم پرابلم ہے. چاہے بلوچستان میں جاؤ، چاہے گلگت بلتستان میں جاؤ، چاہے کہ PK میں جاؤ، چاہے کشمیر میں جاؤ، بھائی جان ہمیں پرابلم ایک ہی ہے. ہمیں رسوا کیا ہوا ہے، ہمیں کسی چیز کا ترقی نہیں دیتے ہیں، اور ہمیں دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر ہمیں ڈالا جاتا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا سیاستدان بھی اور لوگ ہوتے ہیں، جرنیلز بھی اور ہوتے ہیں، جج بھی اور ہوتے ہیں. ہمیں کسی چیز میں خوشی نہیں ہے. ہمیں کسی چیز میں خوشی اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگ نہیں خوش کر رہے ہو لوگوں کو، جو چیز لوگوں کو چاہیے وہ نہیں دے رہے ہو، تو اس وجہ سے لوگ آپ سے خوش نہیں. اور آخری چیز سی پیک کے حوالے سے، سی پیک شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان سے گیٹ وے، اور جا کے گوادر جو ہے بلوچستان کا، وہ ٹھیک ہے نا، نہ وہ خوش ہے نہ یہ خوش ہے. تم لوگ سی پیک کیسے کامیاب کرو گے؟ خدا کے بندو، سب سے پہلے ان کو میں تو ایسا گلگت بلتستانی، مجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا بینیفٹ یہاں پہ ملے ہیں. کچھ نہیں ملا، 0% انڈا. اور یقین مجھے اس بات کا ہے کہ بلوچستان میں بھی انہیں بھی انڈا ملا ہوگا، تو اسی لیے وہ رو رہے. تم لوگ نوکریاں دو لوگوں کو، عام لوگوں کو نوکریاں دو، ادھر ادھر کام پہ لگاؤ، ساری چیزیں معاملات حل کرو، تو وہ ان چیزوں میں لگے رہیں گے. یہ بندوقیں لے کے پہاڑوں میں کوئی پاگل کا بچہ ہے جائے گا، کوئی دیوانہ ہے جائے گا؟ یار اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، اس گھر میں رہے گا، مزدوری کرے گا، شام کو لائے گا، کھانا پینا ساتھ مل کر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے، خوشی سے اپنی نمازیں سب کچھ روزے رکھ کے خوش رہیں گے. کون پاگل کا بچہ ہے اپنے بیوی بچے رشتہ دار سب چھوڑ کے پہاڑوں پہ نکل گئے بندوقیں لے کے کہ بھائی جان ہمارا؟ تو بھائی جان یہ جو ہے نا چیزیں اب لوگوں کو سب سمجھ میں آ چکا ہے. تو جن کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ آپ لوگ خود سمجھو، ٹھیک ہے نا. کسی کو ادھر اٹھاؤ، کسی کو ادھر اٹھاؤ اور معاملات کرو، تو اس طرح جو ہے نا یہ پاکستان نہیں چلے گا. یہ 110% ہے کہ اس طرح پاکستان زیادہ دیر تک آپ نہیں چلا سکتے ہو. یہ آپ لوگ سوچو، جس کے ایجنڈے پہ بھی چل رہے ہو، مگر ایجنڈا صرف اللہ کا ہوتا ہے، اور یہ کلمے کے نام پہ بنا ہے. تم لوگ کو اگر یہ پاکستان ترقی نہیں کرتا ہے
اور تم اپنے قبروں میں جا کے مر جاتے ہو، جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہوں قبروں میں جا کے تم لوگ چلے جاتے ہو، تو سب فرشتے پوچھیں گے نہیں کہ بھائی جان بتاؤ کہ تم نے کیا گناہ کیا، تمہارے پہ لاتوں اور گوسوں پہ حملہ ہوگا وہاں پہ، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والا ایک خطہ، جس نے عالم اسلام کی جو ہے نا علم لے کے چلنا تھا، یہ ہمیں باتیں بتائی گئی تھی نا، تو اس کا تو تم لوگ بیڑا غرق کر کے جا رہے ہو۔ کسی چیز میں کوئی عزت آبرو نہیں ہے اس ملک کا، وجہ یہ تم کم بختوں کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا ہے، تم لوگ کی وجہ سے، کبھی گنجا باہر بھیج دیتے ہو، پھر کبھی گنجا لے کے آتے ہو، کبھی عوام کو جو پسند ہے وہ لیڈر اسے باہر نکال کے پھینک دیا، اور جس طرح خود اللہ معاف کرے کہ تم لوگ عوام، یہ پاکستانی عوام پتہ نہیں پاگل ہو گئے ہو، اتنے غلام بن گئے ہو، کیا چیز ہے تمہارا وزیر اعظم اس کو گریبان سے پکڑ کے یہاں سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، یار وہ ہمارا وزیر اعظم تھا، مجھے اچھا لگے نہیں لگے وہ الگ بات ہے، کوئی بھی وزیر اعظم بن چکا ہو، کسی غلطی سے تم لوگ نے بنایا، کسی طرح بھی بن گیا، اس کی عزت آبرو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکا ہوتا ہے۔ تم لوگ کبھی نواز شریف کو گلے سے پکڑتے ہو، کبھی عمران خان کو پکڑ کے لے جاتے ہو، ابھی وزیر خارجہ شاہ محمود قصوری، یار وہ ایک بندہ ہے، تم سب کو بیچا جائے گا نا تو تب بھی اس کی قیمت نہیں لگ سکتی ہے، ایسا بندہ ہے شاہ محمود قریشی۔ اور اس کے ساتھ جو ایک پولیس والا، گنجا پولیس والا شیطان، وہ جا کے حملہ کر کے کہتا ہے کہ بھائی چل بہت ہو گیا، یعنی تم لوگ سوچو اس لیول تک تم، یعنی کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے پاکستان کے اندر، اگر کسی کی اوقات ہے تو وہ یونیفارم پہنے گا تو اس کی اوقات ہے، اس کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے، وہ کالا کوٹ پہنے گا جج بنے گا اس کی اوقات ہے، ورنہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ یعنی جج بھی اپنے آپ کو بچا رہے، فوج بھی اپنے آپ کو، جرنلز بھی جو ہے نا اپنے آپ کو وردی پہن کے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی بھرم رکھا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچا دیتے ہیں، اپنے خاندان کو بچا، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پیٹی با سب کو۔ یہ ذلیل ہے پولیس، سب سے زیادہ بیکار چیز یہ پنجاب پولیس، سب سے بیکار نااہل، جو اگر کوئی ادارہ ہے تو یہ سب سے زیادہ، کوئی بھی آتا ہے ایک بادشاہت لگا ہوا ہے، اور جناب عالی یہ درباری، کوئی بھی کسی کو پکڑو منہ اٹھا کے، کوئی آئین تو پڑھو یار، تم لوگ جا کے شرم کرو، حیا کرو، یہ آئین پکڑو، سارے ذلیل بے غیرتوں کو جو ہے نا بھرتی تم لوگ نے کیا ہوا ہے، آئین پڑھو، آئین پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے، کون سا قانون ماننا ہے اور کون سا قانون نہیں ماننا ہے، یہ تم لوگ کو پتہ لگے گا۔ تم لوگ جس کو چاہے آرڈر دیا، فون آیا بھائی چل بھائی اس کو اندر کرو، اور جا کے تم لوگ جو ہے نا گدھوں کی طرح پڑ جاتے ہو اور حملہ کر کے جو ہے نا ان کو بند کر دیتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو شرم حیا کرو، اس پاکستان کو کلمے کے نام پہ، اللہ اور رسول کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اس کو جو ہے نا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرو، ورنہ انشاءاللہ تعالی قبروں کے اندر جو ہے نا، اور پھر قیامت کے دن کے اندر جو روز معاشر کے اندر تمہارے ساتھ ہوگا، پھر تم لوگ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گا کہ یہ جو کرتے ہو نا سارا معاملہ، وہ انشاءاللہ تعالی سیٹ ہو جاؤ گے آپ لوگ۔